کہ اس اجلاس میں تشریف لائے فضیلت الشیخ محترم المقام علامہ صاحبزادہ پیر محمد مصباح المالک خان لقمانوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، عالم وسالہ مرحبا۔ ہماری خوش بختی ہے کہ اس موقع پہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جس جلوس کے لیے آج سارے ہم اکٹھے ہیں، ان کی ابتدا میں قبلہ کی بھی بڑی قربانیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ، ان کے بزرگوں پہ اپنی کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب دوستوں کو جو آپ جہاں تشریف لائے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں یہ شان رسالت اور ولادت کا جو عظیم الشان جلوس ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پچھلے سال سے بڑھ چڑھ کر اپنی پوری استطاعت کے ساتھ بھرپور طریقے سے منانے کا آج طریقہ وضع کرنے کے لیے جو بیٹھے ہیں، یقیناً آپ کی خوبصورت آرا جو ہے اس پروگرام کو مزید آراستہ کرے گی انشاءاللہ۔ اور میرے خیال سے اتنے جید علماء اور صاحب الرائے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں اپنی رائے کیا دوں۔ آپ انشاءاللہ جو بھی رائے دیں گے، جس پہ یہ پورا آج کا عظیم اجلاس متفق ہوگا، ہم اس کو من و عن اللہ کے فضل و کرم سے عمل درآمد کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور آپ کی ساری تجاویز جو ہیں ان کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے اس پر انشاءاللہ عمل درآمد کریں گے۔ کوشش ہے کہ یہ سلسلہ مختصر بھی ہو اور اپنے اختتام تک جلد پہنچ بھی جائے۔ کل ہمارے محترم بھائی راجہ شمیم انور اویسی صاحب، آپ نے ہری پور کی سطح پہ پورے ضلع بھر سے اہل سنت کے علماء، مشائخ، تنظیمات اہل سنت، میلاد کمیٹیوں کے جو ذمہ داران تھے، آپ نے سب کو بلایا، جس میں ضلع کی ساری انتظامیہ موجود تھی۔ آپ نے ان کے سامنے جو جلوس کے حوالے سے اقدامات اٹھائے، آپ وہ بھی ہمیں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب میں ملتمس ہوں اپنے محترم بھائی ڈاکٹر جہانگیر عباسی صاحب سے کہ جو ادارہ منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن، اس کے ساتھ بچپن سے وابستہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں تمام عاشقان مصطفیٰ کو آج کی جو سالانہ میٹنگ ہے، جو جلوس کے سلسلہ میں ہر سال مرکزی جامع مسجد کے زیر اہتمام چاندنی چوک میں ہوتی ہے، خوش آمدید کہتا ہوں۔ علماء کرام کی کثیر تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ ہم تو علماء کرام کے جوتے اٹھانے والے خادم اور ان کے سیکورٹی گارڈ ہیں۔ ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی خلابہ ٹاؤن شپ میں جلوس پہلے سے بھی انشاءاللہ بڑا جلوس ہوگا، کیونکہ یہ جن کا جلوس ہے، اس جلوس کے نگبان بھی وہی ہیں اور نظر بھی وہی رکھتے ہیں اس جلوس پر، لیکن پھر بھی چونکہ بہت بڑا جلوس ہوتا ہے، ہمارے نوجوان اس کا سیکورٹی کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ اور کل چونکہ ڈسٹرکٹ کی میٹنگ تھی، تو اس میں برادر راجہ شمیم انور اویسی عباسی صاحب نے ڈی پی او صاحب کو بالکل واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی پروگرام جلوس ہوگا تو اس کا کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں، صرف مقامی تھانے کو اطلاع ہوگی۔ دو تجویز ہے میری۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ جلوس ہمارا بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس میں عثمان چوک، پکھرال چوک، یہ ہمارے دو مرکزی جگہ ہیں کہ جہاں پہ خطابات ہونے چاہیے، اور یہاں پہ ان لوگوں کو خطاب کرنا چاہیے کہ جو خطاب کرنا جانتے ہیں۔ باقی جو جتنے بھی باقی چوک ہیں وہ چھوٹے چوک ہیں یا ایسے چوک ہیں کہ جہاں پہ ہمارا استقبال ہوتا ہے، وہاں پہ اہل سنت کی کثیر تعداد میں وہاں پہ لوگ سجاوٹ بھی کرتے ہیں، اسٹیج بھی بناتے ہیں، وہ ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو دو چوک ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ جو اثر انداز ہو دوسرے لوگوں کو، تاکہ اگلے سال وہ بھی جلوس میں ہمارے ساتھ شامل ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جلوس ہوتا ہے، اس میں لوگ صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس جلوس میں آتے ہیں۔ اس جلوس میں وہ بھی آتا ہے کہ جو کبھی کسی محفل میں نہیں جاتا، لیکن اس جلوس میں آتا ہے، اور بہت تھوڑا سا ٹائم لے کر آتا ہے۔ اگر آپ اس کو لمبا کریں گے، زیادہ تقریریں کریں گے اور جگہ جگہ پہ سٹاپ کریں گے، تو وہ لوگ گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ کہ تقریریں کم ہوں لیکن معیاری ہوں، دو ہی تقریریں ہوں لیکن اس طرح تقریریں ہوں 10-10 15-15 منٹوں کے تمام مجموعوں کو سنیں۔ ہمارا خطاب ہوتا ہے اور لوگ اگلے چوک میں ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے برادر
غالباً آج نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ ڈاکٹر بابر صاحب، وہ ہر سال پکھرال چوک میں سٹیج بناتے ہیں، ان کی نیت بہت اچھی ہے، وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں تمام کمیٹیوں کی، ہمیں بھی وہ انعام دیتے ہیں، لیکن ہمیں انعام دینے سے کوئی اختلاف نہیں، ہم اس کے حق میں ہیں، لیکن میری تجویز یہ ہے کہ اس کو پکھرال چوک میں نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں پہ ہمارا جلوس ٹوٹ جاتا ہے، جہاں پہ جلوس کو بننا چاہیے وہاں پہ جلوس ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، اس کا انتظام یا تو چاندنی چوک کی مرکزی مسجد میں ہو آخر میں، یا پھر جس طرح الحمدللہ مناج القرآن کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کرتے ہیں سعید قادری صاحب وغیرہ، کہ 2-3-4 دن بعد اپنے دفتر میں تمام کمیٹیوں کو بلا لیا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، جس طرح حاجی شکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 5-6 دنوں سے وہ لگے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو اپنے دفتر میں بلا کر ان کو چائے پانی بھی کرایا جائے اور ان کو اچھے طریقے کے ساتھ فل پروٹوکول کے ساتھ ان کو انعامات دی جائیں، اس میں کسی اچھی شخصیت کو بھی بلایا جائے کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ جو تنظیمیں جو کمیٹیاں کام کرتی ہیں اہل سنت کے لوگ ان کی اس طرح حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جلوس میں جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ آخر تک چاندنی چوک کا مرکزی جلوس ادھر سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ ہی ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے محترم بھائی پروفیسر قاضی عتیق الرحمان صاحب، جو میں سمجھتا ہوں بانی ہے اہل سنت رابطہ کونسل کے، اہل سنت کے کاز کے لیے اٹھنے اور لڑنے والے ہمارے بھائی ہیں، تو میں ملتمس ہوں یہ اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں محترم جناب پروفیسر قاضی عتیق الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ کلبٹ کا جلوس بہت بڑا جلوس ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے، جتنا زیادہ راستہ کلبٹ کا جلوس پیدل طے کرتا ہے شاید کہیں بھی اتنا بڑا پیدل چلنے کا والا جلوس جو ہے وہ شاید ہی کہیں ہوتا ہوگا، بہت بڑا پورا کھلبٹ آپ لوگ ہم سارے لوگ پیدل حضور کی محبت میں چل رہے ہوتے ہیں اور جلوس کا یہ سلسلہ جو ہے وہ یہ چاندنی چوک سے شروع ہو کے ادھر ہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پچھلے سال میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا جلوس جو ہے وہ 2-3 جگہوں پہ بالکل ٹوٹ گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہم یہاں پہنچے تو جلوس کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے اپنے اسٹیجوں پہ ہی وہ رک گئے اور جلوس جو ہے کم تعداد میں یہاں پہ موجود تھا، یعنی جتنا ہونا چاہیے تھا اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود نہیں تھے۔ بس میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، منتظمین کے حوالے سے کو بھی عرض کرتا ہوں یہ بات، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ مقامی جو انتظامیہ ہے ہماری پولیس انتظامیہ، ان کے ساتھ بھی اس اہم مسئلے کو اٹھایا جائے۔ اس لیے اٹھایا جائے کہ اگرچہ دیکھیں اتنا بڑا جلوس ہوتا ہے کہ کوئی کہے ہم اس کی سیکیورٹی کر لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ رسول کے کرم کی وجہ سے ہی اتنا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ صرف ان کے نوٹس میں یہ بات ضرور ہو، کیوں جلوس چل رہا ہوتا ہے اور ہمارے احباب وہ فرض شناسی سے ڈیوٹی دیتے ہیں، ماشاءاللہ میں ضرور ان کی تعریف کروں گا کہ وہ لوگ پوری جان فشانی کے ساتھ عاشقان رسول کے ساتھ وہ بھی محبت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی اور فرض شناسی تو ایک طرف، لیکن دل میں عشق مصطفیٰ کے جذبوں کو لے کے بھی ہماری انتظامیہ، ہمارے ادارے، ہماری پولیس انتظامیہ چل رہی ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو ضرور ڈسکس کر لیا جائے کہ جو لوگ جلوس کے ٹوٹنے کا باعث بنتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح ان کے گرد حصار باندھ لیا جائے، ان کو روکنے کی کوشش کی جائے تاکہ جلوس میں کوئی بدنظمی نہ ہو۔ ماشاءاللہ باقی جتنے لوگ محبت کے ساتھ اس جلوس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پہ کرم فرمائے۔ اور قاضی صاحب میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں، اگر ممکن ہو تو ایک بہت تگڑا خطیب جو ہے وہ جلوس میں کسی ایک چوک کے لیے ضرور بلائیں۔ عام طور پہ بڑے جلوسوں میں ایک آدھ ایسا خطیب جو ہوتا ہے جو باہر سے، اگرچہ دن ایسا ہے جس دن شاید باہر سے کسی کا آنا بہت مشکل سی صورتحال ہوتی ہے، لیکن ہری پور میں ہمارے پاس یہ مثالیں موجود ہیں کہ بہت دور دور سے لوگ آتے رہے۔ اگر ممکن ہو، اس وقت ظاہر ہے سارے لوگ بزی ہوں گے، آپ کوشش کریں تو ایک بہت اچھے خطیب جو ہیں وہ کسی ایک چوک میں ان کا مرکزی خطاب ہو جائے۔ مغرب کے بعد اگر مسجد کے اندر ایک خطاب ہو، نماز کے بعد خطاب ہو اور اس کے بعد لنگر تقسیم کیا جائے تو یہ ایک اور سونے پہ سہاگے جیسے بات۔ میں اس وقت ملتمس ہوں اصلاحی جماعت بالبی تنظیم العارفین کے کافی سارے دوست ہمارے پاس تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور محترم نعیم بھائی آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ یہ بڑی مہربانی اور شفقت کی بات ہے کہ اس سال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی، یہ خوشی بخشی کہ ہم حضور کی ذات کا میلاد منا سکیں۔
اور جلوس کا اہتمام کر سکیں۔ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، یعنی کھلباٹ کے سارے ہی محبت والے لوگ موجود ہیں۔ یہ کچھ دنوں کی تربیت کی بات نہیں، بلکہ پورے سال کی تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم نے جلوس میں شرکت کس لیے کرنی ہے۔ جب پورا سال اس بات پہ تربیت ہوگی تو لوگ چلیں گے۔ اگر صرف ہم چند گھنٹوں کے لیے، ایک دن کے لیے کسی کو راضی کریں گے تو ایسا ہی ہوگا، جلوس ٹوٹتا رہے گا۔ اور چونکہ یہ جلوس پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، گلوبل ولیج ہے، ہر ایک شخص اس کو دیکھ رہا ہے، تو یہاں پہ ایک ایک شخص کی تربیت کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ چلنا کس طرح ہے، ادب کتنا کرنا ہے، احترام کتنا کرنا ہے، اور اس جلوس میں چلنے کا تقاضا کیا ہے۔ بابا نواز خان صاحب اس میٹنگ میں تشریف لائے، بہت زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت سے وقت نکالا اور اس محفل کو رونق بخشی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سید نیاز حسین شاہ صاحب اور بشیر خان صاحب کی طرف سے آپ نے یہ خصوصی طور پر تاکید فرمائی ہے کہ آپ جا کر یہ عرض کریں کہ انشاءاللہ حسب معمول ہم جلوس کا اہتمام کریں گے اور پہلے سے بہتر کریں گے، منظم کریں گے۔ صرف جلوس نکالنا نہیں، یہ چلنا نہیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو منظم طریقے سے کیا جائے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ گیدرنگ اگر ٹھیک کرنے کے لیے، یہ تعداد پوری کرنے کے لیے پورے سال کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ ٹارگٹ رکھیں کہ ہم نے سال بعد اتنے لوگ جمع کرنے ہیں، تو پھر ایک ایک بندے پہ تربیت کی ضرورت ہے، ایک ایک بندے کی تربیت کی ضرورت ہے۔ صرف یہ بھی نہیں کہ جلوس کی تعداد بڑھا لی جائے، یہاں پہ یعنی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی محبت، ادب اور غلامی کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اصلاحی جماعت پہلے کی طرح کوشش ہی کرے گی کہ اس سے بہتر یعنی انتظام کیا جائے، استقبال کیا جائے، سجاوٹ کی جائے، جو جو تقاضا ہے جلوس کا انشاءاللہ وہ بشیر خان صاحب اور شاہ صاحب نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ یہ عرض کی جائے کہ انشاءاللہ اس کو پورا کیا جائے گا۔ بہت شکریہ جو اس مبارک محفل میں بولنے کا موقع عطا فرمائے۔ مہربانی۔ ہماری اس محفل میں تشریف لائے محترم المقام جناب بابا نواز خان صاحب، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں تشریف لانے پہ، اور میں ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ کی کوششوں سے، سمیع اللہ خان کی کوششوں سے اس مرتبہ ہری پور کا بازار مکمل جو ہے وہ سجایا گیا میلاد کے لیے، اور پورا مہینہ بھر وہ سجا رہے گا۔ پہلے ان کے والد گرامی اور پھر اس کے بعد سے یہ ہمیشہ سے کھلباٹ ٹاؤن شپ میں جلوس میں نہ صرف شمولیت کرتے ہیں، قیادت بھی کرتے ہیں، اور انورا چوک میں سارے جلوس کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ تو ہم شکر گزار ہیں کہ یہ اس وقت ہماری محبتوں میں مزید اضافے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ہماری ٹاؤن شپ کی تربیت یافتہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ایک ذمہ داری جو ہے موجود ہے، مسجد کے آئمہ موجود ہیں۔ تو میلاد شریف کے جلوس میں صرف جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ میں لنگر کھانا ہی نہیں ہے، ہمارے بھائی شفاقت صاحب عثمان چوک میں گزرے کئی برسوں سے ایک بڑا ڈنگر منگوا کے بڑا عالیشان لنگر کا انتظام کرتے ہیں، اور کئی من پھولوں کی پتیاں جناب یہ منگوا کے پورے جلوس کے استقبال کرتے ہیں۔ ہم ان بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری خوشی ہے کہ یہ حاضر ہوئے، تشریف لائے۔ بنیادی ریکویسٹ یہ ہے کہ ہر عالم دین ہمارا جو ہے وہ اپنی مسجد میں، ابھی کافی دن ہیں 12 ربیع الاول کے آنے تک، آپ اپنی اپنی مسجد کا ایک بینر بنائیں، باقاعدہ طور پہ ایک یونٹ لے کے حاضر ہوں۔ کھلباٹ ٹاؤن شپ اور ارد گرد کی ملکہ آبادیوں میں 120 مساجد ہیں، 120 مساجد ہیں، ان میں 58 جو ہے نا یہ دیوبندی مکتبہ فکر کے پاس، اور 62 مساجد اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے پاس ہیں، ان کو سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہے۔ تو اگر 62 مساجد سے ہمارے ائمہ حضرات 10 ہی لوگ لے کے آئے نا، تو ایک بہت بڑا یونٹ جو ہے وہ جلوس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو اس دفعہ ہماری آپ سے درخواست ہے
کہ آپ ہر بندہ اپنی مسجد کا ایک بینر لے کے ایک یونٹ بنا کے آپ جلوس میں شامل ہوں۔ اصلاحی جماعت، ادارہ میں نازل قرآن، دعوت اسلامی، اس کے یونٹ منظم ہوتے ہیں، تربیت یافتہ لوگ ہیں، یہ شامل ہوتے ہیں۔ لیکن قائد صاحب نے ابھی جیسے نشاندہی کی کہ گزرے سال عثمان چوک سے ہمارا جلوس جو ہے یہ ٹوٹ گیا، اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں، یہ نہیں کہ میں آپ کی طرف دیکھوں آپ میری طرف دیکھو، ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے اس جلوس کو جیسے یہاں سے شروع ہونا ہے آخری دم تک یہاں اس کو پہنچانا ہے۔ اور میں ڈاکٹر جہانگیر صاحب کی بات کی بھی تائید کرتا ہوں، اپنے محترم بھائی بابر صاحب چونکہ اس وقت وہ راولپنڈی میں جمعہ پڑھاتے ہیں تو حاضر نہیں ہو سکے، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو ساری میلاد کمیٹیوں اور جلوسوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ٹرافیاں لے کے آتے ہیں وہ چاندنی چوک میں اس کا انتظام کریں، تاکہ بالکل آخر میں لوگ آ کے ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ جو ضلعی انتظامی ہوتی ہے اس کو بھی وہ ٹرافیاں پیش کرتے ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے 2-4 گھنٹے ہمارے ساتھ صرف کرتے ہیں۔ تو آپ سارے حضرات اس موقع پہ بھرپور کوشش کریں، جلوس میں اچھے طریقے کے ساتھ آپ شامل ہوں اس میں، تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت بھی ہو۔ اور میں اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ یو کے برطانیہ کی دھرتی سے ہماری عظیم شخصیت، ہمارے علاقے کا فخر ہیں فضیلت الشیخ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد مصباح المالک صاحب لکمانوی، آپ تشریف لائے، وہاں بھی ایک بڑا انتظام آپ کی زیر قیادت ہوتا ہے، تو میں آپ ہی سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں تاکہ آپ کے وہاں کے تجربات سے بھی اور یہاں سے بھی کچھ استفادہ کیا جائے۔ آج میں ایک عرصہ دراز کے بعد جو پودا ابتدا میں لگایا گیا تھا، آج اس کا مہکتا چہکتا ایک باغ میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ بعض حضرات کو اچھی طرح یاد ہوگا 1983 میں اس کا آغاز کیا گیا تھا، اور چھوٹا سا آغاز تھا جامع مسجد نور سے لے کر چاندنی چوک، اور اس میں مجھے یاد ہے کل کی طرح میں بھی جوان تھا، آج آپ کے سامنے بوڑھا ہوں سفید داڑھی کے ساتھ۔ تو چاندنی چوک میں ایک ریڑھی پکڑ کے کھڑے ہو کے میں نے تقریر کی، تو اس طرح آہستہ 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 یہ جلوس بڑھتے 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 پوری کالونی کو 86 میں اس نے پورا کور کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں حالات کے پیش نظر 88 میں لندن چلا گیا، اور اس کے بعد ایک آدھ مرتبہ میں شریک ہوا ہوں۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں، کسی کام کو شروع کرنا یہ مشکل نہیں ہوتا، کسی کام کو بھی شروع کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس کو قائم رکھنا اور اس کو بڑھانا اور اس پر پہرا دینا یہ سب سے مشکل کام ہوتا۔ کبھی تجاویز آ رہی تھیں، ہمارے دوست کچھ تجاویز پیش فرما رہے تھے، ان تجاویز میں ایک تجویز اپنی طرف سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ وہ تجویز ایسی ہے کہ شاید آپ پہ اس کے ساتھ ہوں، آپ مختلف تنظیمات سے پوری ٹاؤن شپ میں ایک میلاد فورس بنائیں، میلاد فورس ہو کہ جو پورے جلوس کے سسٹم کو کنٹرول کرتی رہے، پورے راستے میں کنٹرول کرتی رہے، وہ ایک تنظیم کی نہ ہو، تمام تنظیمات کے نمائندے اس میں موجود ہوں، اور وہ پورے جلوس سے جہاں سے وہ جلوس ٹوٹ رہا ہو وہاں سے اس کو جوڑ دیں، تاکہ وہاں سے اور جلوس کی حفاظت کرتے رہیں، ادھر ادھر لوگ بکھر جائیں ان کو واپس کریں۔ آخری گزارش میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جلوس آتا ہے سال کے بعد، اور اگر اس دورانیہ میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط رہے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں ساری ملتی جلتی رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں اب ملتمس ہوں انتہائی عزت کے لائق محترم بابا نواز خان صاحب سے، تو آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں، محبت کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز علماء کرام اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ یہ ایک بڑا نوبل کاز ہے کہ اسی اس دور میں جس وقت اساں دے دین ہوتے ناموس رسالت ہوتے بہت بڑے حملے ہو رہے ہیں، اور اس وقت اس چیز کا زندہ رکھنے واسطے اور اس کے دفاع سے اسی سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک جلوس نہیں ہوتا، بلکہ میں سمجھنا کہ اساں دا عقیدت ہوندی اور پیغام ہوندا انہاں قوتاں کا
جڑی اس کا ختم کرنا چاہتے ہیں کہ اسی ناموس رسالت آسے کٹ مرنے آسے بھی تیار ہیں، اور جس طرح لقمانوی صاحب نے آکھا کہ اسی پرامن طریقے نال ہمیشہ ہر سال اس طرح ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوندا، بڑی پیار محبت نال اپنے عقیدت نہ اظہار کرنے ہیں، اس تے مختلف طریقے ہوندے، کوئی نعت کے ذریعے کرتا ہے، کوئی نعرے کے ذریعے کرتا ہے، کوئی سنت ہوتے چل کے اس طریقے نہ ہر ایک بندہ اپنا اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے۔ اصل چونکہ انتہائی میں تو سمجھنا کہ شاید بڑے خطاکار گناہگار جو ہیں، شاید یہی کوئی ذریعہ بن جلے کہ جس وقت پولیس رات تو گزرتے ہوں تو شاید اس تو گزرنے دار جڑا ہے اس کے ذریعے کوئی رستہ بنتا ہوئے، تو میں زیادہ تو نہیں تے چونکہ اس دور میں روٹی کھانی بڑی مشکل ہوئی تھی، حالات معیشت تباہ ہوئی تھی، تو اس میں اتنا بڑا انتظام کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں اس چیز کا احساس ہے کہ میں اسپیشل اس سے آیا کہ میں اپنی طرفوں 1 لاکھ روپیہ اس جلوس سے کیش کی شکل پہ دینا، تاکہ شاید یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جلے، کیونکہ میں اس شہید کا بیٹا ہاں جڑے اپنے جس وقت ان کا آخری جلسہ ہے تو اساں دے پی کے 51 میں 11 گدیاں گدی نشین پیر صاحبان موجود ہیں الحمدللہ، تو 11 تے 11 اس ایک ہی پروگرام دے اندر سٹیج ہوتے برجمان ہے، اور انہوں دا دست شفقت میرے والد تھے، اور ادھر انہوں نے برملا آکھا کہ میں الحمدللہ بریلوی مسلک نہ تعلق رکھنا اور پیر سید دولت حسین شاہ سرکار دا مرید ہوں۔ میرے دوستوں اج میں انہوں دی اس چیز کی کہہ کے چلنا لگے تھا، انشاءاللہ جڑی اور بھی کوئی ڈیوٹی اساں دے ذمہ لا سن، اسی اگر باہر تو جڑے اساں دے آسن مہمان اسی ان دا بھی استقبال کرساں، اور جس جگہ تک اس اساں دا جڑا کاز ہے اس تے دفاع سے اگر اساں کا کسی حد تک جلنا پیا، اپنی اولادہ قربان کرنی پہ، اپنے آپ کا قربان کرنا پیا، تو انشاءاللہ اس کو پیچھے نہ ہو سکتا۔ اللہ پاک اساں دا اتحاد اتفاق قائم رکھے، بڑے کئی چہرے اکٹھے ایک جگہ بیٹھے دے نظر آ رہے ہیں، اللہ یہی اتفاق اساں دے درمیان قائم و دائم رکھے تاکہ اساں کفریہ جڑی طاقتاں انہاں دا مقابلہ کر سکا، اور وہ جڑے لوگ اساں دے درمیان تفرقہ پانا چاہتے ہیں، اساں دے درمیان نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، اساں انہاں دا مقابلہ اپنے دین دی طاقت تے نال، اپنے نبی دی محبت تے نال، اور اس ناموس رسالت تے وہ جڑی لڑی ہے اس پہ جڑ کے اسی تمام مل کے انہاں دا مقابلہ کرے گا۔ اللہ تساں سارے دی اس میں اضافہ کرے، اللہ اور زیادہ ہمت دے یہ نیک مقاصد میں آگے بڑھنے دی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ میں محترم حاجی محمد شکیل اطاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ یہ جو نذرانہ ہمارے محترم بھائی بابر نواز خان صاحب نے دیا ہے، یہ ہمارے والد گرامی کے ہاتھ سے حاجی محمد شکیل اطاری صاحب وصول فرما لیں۔ یہ ہماری مسجد انتظامیہ جلوس کی تمام تر ذمہ داری قبلہ عیسی صاحب پہ ہوتی ہے، تو یہ امانت بر وقت ان کے ہاتھوں پہنچا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں اب آخر میں ARC کے ضلعی رہنما محترم بھائی راجہ شمیم انور ویسی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں سنیوں کی جان، سنیوں کی پہچان اور ہمارے اس علاقے کی بزرگ شخصیت، بزرگ عالم دین اور ایسی خوبصورت شخصیت کہ جنہوں نے نہ کہ خود دین کو سیکھا، نہ کہ اس کے لیے مدرسہ قائم کیا، بلکہ اپنی ساری اولاد کو بھی اس دین مبین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا۔ میری مراد استادی مکرم، فخر KPK، بلکہ ہم کہتے تھے پہلے سرحد، شیر سرحد جناب حضرت علامہ محمد بخش ہزاروی مدظ العالی، اور ان کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ صاحبزادہ مصباح المالک صاحب لقمانوی،
ज़ी मजदहू और अहले सुन्नत की जुमला तंजीमात के जितने हज़रात, प्रोफेसर काजी अतीक रहमान साहब, डॉक्टर जहांगीर अब्बासी साहब और बाकी मेरे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी तंजीमात के सदूर और जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, मैं उनको दिल की दागरियों से ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि लोग दुनिया के प्रोग्रामों के लिए, दुनिया की इज़्ज़तों के लिए, दुनिया की शान और शौकत के लिए अपने घरों को, महल्लों को, बस्तियों को सजाते भी हैं और दावत भी देते हैं। लेकिन आप सारे, मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ, बड़े खुश नसीब हैं कि हम आका के मीलाद पे सब इकट्ठे होकर आका के मीलाद के ज़िक्र के लिए एक दूसरे को दावत देते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत एक कसीर तादाद में अपने अकीदे की हिफाजत के लिए मौजूद है। एक वक्त वो भी था जब हज़रत अल्लामा मोहम्मद बख्श हज़ारवी साहब और इनके साथ मौलाना अब्दुल मालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह और ऐसी शख्सियात से ज़ुबैर हुसैन शाह साहब और ऐसे लोग, सिर्फ चंद ही लोग हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने हुजूर के दीन का झंडा उस वक्त भी उठा रखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये बाग सामने मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि मीलाद पाक की इन बहारों से जितना फैज़ हमको मिल सकता है वो हम सबको इकट्ठा लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत राब्ता कौंसिल एक ऐसा प्लेटफार्म अहले सुन्नत की तरफ से और बिलखुसूस प्रोफेसर काजी अतीक रहमान साहब की काफ़िशों से माज़र वजूद में आया। इस दफ़ा इंशाअल्लाह इसका छठा सालाना इजलास था। मैं सिर्फ़ एक खुद ही नहीं हूँ, मेरे साथ ये खूबसूरत टीम मौजूद है। जब भी मैं किसी मुश्किल में पड़ता हूँ मैं इनको बुलाता हूँ। डॉक्टर जहांगीर अब्बासी साहब भी उसका हिस्सा हैं, ख़ुद महबूब किबरिया साहब भी उसका हिस्सा हैं, और ये सारे हम जितने साथी हैं मिलकर जब कोई मसला पैदा होता है, जब हमें कॉल की जाए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसको आसान तरीके से अदा करते हैं। मैं अब, क्योंकि पूरे ज़िले पर हमारी निगाह होती है, ज़िला भर में तकरीबन 17 या 18 जुलूस बड़े होते हैं। इसमें गाज़ी में भी जुलूस होते हैं, खानपुर में होते हैं, बल्टेर में होता है, सरसाला में होता है, और एक बड़ा जुलूस जो सुबह के टाइम पे दारुल इस्लामिया रहमानिया के वसी पंडाल से शुरू होता है और हज़ारों की तादाद में लोग उसमें शरीक होते हैं, वो भी होता है। और फिर उसके बाद ज़ोहर की नमाज के बाद आपकी इस इलाके से एक ख़ूबसूरत जुलूस जो कि इसी मस्जिद से शुरू होता है और इख्तिताम पजीर भी यहाँ पर आकर होता है। अब क्योंकि तजावीज़ तो बहुत सी आ गई हैं, मैं सबसे मुत्तफ़िक़ हूँ, इत्तफ़ाक़ करता हूँ। मैं सिर्फ़ आपको 2 चीज़ें आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। मैं खानपुर 2-3 दफ़ा गया हूँ जुलूस में। जिस तरह आपका एरिया बहुत बड़ा है, इस तरह वो पूरे खानपुर में बुज़ुर्ग हों, छोटे हों, बड़े हों, सारे खानपुर में वो पैदल चलते हैं। एक गाड़ी होती है शाज़ोर जिसमें लोड लगे होते हैं, और वहाँ पर सिर्फ़ पूरे रास्ते में या हुजूर पे दुर्दो सलाम के तराने होते हैं या नात शरीफ का एहतमाम किया जाता है। रास्ते में किसी किस्म की कोई तकरीर नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और मैंने ये देखा है कि जो पहला बंदा चलने वाला होता है, जब वो अपनी मस्जिद में आकर उसको इख्तिताम करते हैं जुलूस को, तो मस्जिद में तिर रखने की जगह नहीं होती, इतने ज़्यादा लोग होते हैं। और आखिरी ख़ताब बाहर से किसी आलम को बुलाया जाता है और वो तकरीबन 20 मिनट या 25 मिनट का अपना ख़ताब करते हैं। मैंने ये देखा है कि जहाँ पर जुलूस रवानी से चलता रहे और ख़ताब कोई भी ना हो, वो जुलूस टूटता नहीं, बल्कि वो अपनी मंजिल पर आकर दुआया तकरीब के बाद ही ख़त्म होता है। मेरी आपको ये तजवीज़ है, आप अपने इलाके के हालात को समझते हैं, आप जिस तरह इसको बेहतर समझो उस तरह कर लें। अगर आप रास्ते में ख़ताब कराते भी हैं तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, बाकी मुकर्रीन ने कहा कि ख़ताब का मौजू दिया जाए। जिस आदमी से ख़ताब कराना है उसको पता हो कि मैंने किस मौजू पे ख़ताब करना है। जो भी मुकर्रर आए उसको आप पहले से 2 दिन पहले उसको ये मौजू दें ताकि उस पर वो तैयारी करके अपनी गुफ्तगू के लिए इंतखाब कर सकें। जो काम करेंगे आपको कुरान और हदीस से जब आप सुनाएंगे तो फिर लोग सुनते भी हैं और फिर मानते भी हैं।
इसलिए मेरी आपको तजवीज़ होगी, अगर आप ये मुनासिब समझें तो अगर आप ये खतबात का सिलसिला रस्ते में अगर ना करें तो मैं ये समझता हूँ आपका जुलूस बहुत बड़ा होता है। एक बात यहाँ पर की गई कि ट्रॉफियाँ दी जाती हैं और इनाम दिए जाते हैं, तो मैं ये कहूँगा पहले हरीपुर में एक तरीका था, इस दफ़ा तो मुझसे रह गया है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल इंशाल्लाह जी उसका जरा फिर दोबारा करेंगे। हम दुकानदारों को पहले कह देते थे कि आप अपनी दुकानों को सजाएं, जिसकी सजावट सबसे अच्छी होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, ये 5 इनाम हमने देने हैं और अपनी दुकानों को आप मुख्तलिफ़ तरीके से सजाएं, जिसकी सजावट सबसे खूबसूरत होगी उसको इनाम का मकसद ये होता है कि ताकि वो काम जो हम करें वो फले फूले और दोबारा अगला साल आने वाला हो तो मज़ीद उसमें लोग शरीक हो जाएं। हरीपुर में ये पहले भरपूर तरीके से होता था लेकिन किसी वजह से बंद कर दिया गया, लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही मेरी तो अगले साल इंशाल्लाह इसका भरपूर इज़हार करेंगे। अब भी हम करते हैं, कुछ लोग करेंगे अब भी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि भरपूर तरीके से होना चाहिए। बाकी कल हमने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया सारी मौजूद थी, बहुत से साथी मौजूद थे मेरे, प्रोफेसर काजी तिरगमान साहब मौजूद थे, जहांगीर साहब मौजूद थे, काजी महबूब की रियाज साहब ख़ुद मौजूद थे, सारे मौजूद थे। मेरी गुजारिश थी, मैंने उनको भरपूर तरीके से मैंने अहले सुन्नत का मौक़िफ़ उन तक पहुँचाने की अपनी पूरी कोशिश की। और मैं इंशाअल्लाह जी आपको एक बात बता दूँ, शायद मेरी बात में कमी हो सकती है, मेरी बात कड़वी भी हो सकती है, नरम भी हो सकती है, लेकिन मेरे खलूस में इंशाअल्लाह कभी कमी नहीं आएगी। मैं जब तक ज़िंदा हूँ तो मैं या रसूलुल्लाह कहने वालों का नौकर बनकर उनकी नौकरी करता रहूँगा। आपसे मैं सिर्फ ये मुल्तमस हूँ, खुदा रहा अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। खुदा की कसम, जो काम देवबंदियों के पास था, अब आप मेरी बात पे गौर करें ना, आप कोई देवबंदी अब जलसा नहीं कर रहे हैं। सुना है आपने कुछ जलसा उन्होंने रखा है? पहले हर महीने 2-2, 3-3 जलसे करते थे, कभी गौर किया है क्यों नहीं करते? जो काम उनके पास था वो हमने ले लिया है अपने ज़िम्मे। खुदारा खुदारा खुदारा, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, बड़े ज़ीरक लोग मौजूद हैं, सहबे नज़र लोग मौजूद हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ अपनी सफ़ों को इत्तेहाद उम्मत की तरफ लेके आएँ, बखेरें ना, जोड़ें। खुदारा खुदारा, आज हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों में बढ़ चुके हैं, खुदारा इस काम को ख़त्म करें। अकाबर अहले सुन्नत से मेरी दरख्वास्त है, अगर मेरी आवाज़ कहीं तक पहुँच सकती है तो मैं आपसे मुल्तमस हूँ। काजी तकरमान साहब ये पोजीशन रखते हैं, साहबजादा साहब ये पोजीशन रखते हैं, हज़रत अल्लामा मोहम्मद बख्श साहब ये पोजीशन रखते हैं। अपने इलाके में कम अज़ कम हम और कुछ नहीं कर सकते, तो इत्तेहाद उम्मत के लिए सारों को जोड़ कर हम अहले सुन्नत रियाज रसूलुल्लाह कहने वाले एक जगह इकट्ठे हो जाएँ। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अपने उलमा से भी खुदारा ऐसी तकरीरें करें, ऐसे खुतबात करें, ऐसे लोगों तक पैगाम पहुँचाएँ कि मोहब्बत रसूल में लोग हम सारे साथ जोड़ जाएँ। जो इस साल हमारे साथ जुलूस में शरीक नहीं हुए वो अगले साल हमारे साथ शरीक हों। मैं इसी बात पर इत्तफ़ाक़ करूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सारे हज़रात का एक बार फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जुलूस की जो सूरत हाल है कि आपसे ये रिक्वेस्ट है एक मरतबा फिर के, चूँकि हमारे पास नमाज ज़ोहर जो है ये 1:30 बजे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2, सवा 2, 2:30 बजे तक फ़ाइनल जो है वो आप यहाँ अपने अपने यूनिट जो है लेट हो जाए जी यूनिट लेके आप यहाँ पे पहुँच जाएं, ताकि बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे हमारे जितने भी उलमा व मशाइख़ अहले सुन्नत हैं ये सारे फ्रंट लाइन पे हों और इनकी इजाज़त से सारे मामलात जो हैं वो तय किए जाएं। चूँकि हमारे पास टाउनशिप में हम सारे ही दोस्तों से कहते हैं हर चौक में कि कोई ना कोई जो है वो तकरीर करे 5 से 7 मिनट। चूँकि ये सिलसिला शुरू से चल रहा है, साहबजादा तैयब रहमान साहब चौरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया था, हमारे जो फोकस होते हैं 2 चौक बिलखुसूस, एक उस्मान चौक, दूसरा पखराल चौक। चूँकि इन चौकों में देवबंदी मकतब फ़िक्र के बड़े बड़े उनके नामवर खुताबा आते हैं, वो मीलाद की मुखालफत में तकारीर करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये लोग जनाब बिदअत कर रहे हैं, बिदअती लोग हैं ये। तो हम फिर वहाँ इन दोनों चौकों में चाहते हैं कि हमारा कोई अच्छा बोलने वाला बंदा हो,
ہمارے محترم بھائی ہیں قاضی عتیق صاحب، اکثر ان کا خطاب ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ انٹرنیشنل خطیب ہے۔ تو ہمارا چناؤ ایسے چوکوں کے لیے ہوتا ہے۔ پکرال چوک ہم نے گزرے سال علامہ مفتی ایوب ہزاروی صاحب سے خطاب فرمایا تھا، تو اس دفعہ تو حضرت صاحبزادہ محمد مصباح مالک صاحب آپ تشریف فرما ہیں، تو ان دونوں چوکوں میں سے ایک مرکزی خطاب انشاءاللہ آپ کو ہوگا، ایک ہمارے محترم بھائی قاضی عتیق صاحب کا ہوگا۔ دیگر جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں ان میں ہم چاہیں گے کہ ہمارے جتنے بھائی ہیں سب کو 5-5, 7-7, 10-10 منٹ دیے جائیں۔ تو ایک شعر پڑھ لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور آسیوں تھام دو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام دو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ہے رب آکھیا میرے محبوبہ، ہے دس کے ہو جیا تینوں بنائے، جس طرح میرے محبوب تیرا جی چاہے، اسی ہو جیا تینوں سجاواں گے۔ محبوب آکھیا اے ہو جیا بڑا مولا، زبان ہوئے پاویں تو بولے پاویں میں بولا، ایسا دعا دی ایک زبان ہوئے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ دست بستہ ہے کھڑے، آقا حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ الہ العالمین اپنے محبوب پاک صاحب الراق علیہ التحیۃ والثناء، آپ دے توسل وسیلہ جلیلہ نال آج ساڈا انعقاد اس محفل میلاد واسطے
اور جلوس واسطے یا اللہ اس میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ میرے نبی پاک صاحب علیہ السلام دی محبت کل مسلمان نصیب فرما۔ جتنے حاضرین علماء کرام مشائخ عظام جتنے اچھے حاضر اے نوجوان یا اللہ انہوں اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہر مقام سے السنت تا بہت بالا فرما۔ کملی والے کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما اور کملی والے کی جلوس جب شمولیت کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری جتنیاں بھی یہ انجمن طلباء اسلام دعوت اسلامی اور مناج القرآن اصلاحی جماعت جتنے بھی جماعتیں یا اللہ سارے اجر عظیم عطا فرما اور انہوں بھی آپس میں اتفاق اتحاد دے تاکہ مل کے تیرے نبی دی جلوس میں سارے شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم نے سچے سنیا نو اتفاق اتحاد نصیب فرمائے، کملی والے دی ذکر کی توفیق نصیب فرمائے اور سانو کملی والے کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر زبان جب سے جاری ہوئے ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بولو بالا ہے تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا، بولو ہے بالا تیرا، وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین۔